مجھے چپ کرانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، بڑھتی جاتی تھی بے چین شبیر کی، ہر ستم اٹھانے پر راضی ہوئی، سمجھ نہ سکی سن کے سب مشکلیں بس تو کہتی رہی، گھر میں روٹھی بنانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، لکھ کے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا، زین جب شاہ والا نے رو کر کہا، اب تو زندان مرکز بنے گا تیرا، بیٹی صابر کی تھی بونی وہ صابرہ، میرا لاشا اٹھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سنانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں دریا پاس ہے اور میری جبی ہے، میں ہوں دریا پاس ہے اور میری جبی ہے، کب مشق چھدی یاد ہے عباس کو، لیکن کب کٹ گئے بازو یہ یاد نہیں ہے، اتنا ہی یقین ہے تیری امداد کا مجھ کو، جتنا مجھے زہرا کی دعاؤں کا یقین ہے، کیوں مدحت عباس میں لکنت ہے زبان
لیکن کب کٹ گئے بازو نے یہ یاد نہیں ہے میں ہوں دریا پاس ہے اور میری جبی ہے محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بار دیگر آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مسند سید الشہداء بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے بانیان مجلس کے مرحومین، حاضرین اور سامعین کے مرحومین، اور جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان سب کو ہدیہ کرنا. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، رحمتا للعالمین، الرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ایک بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہرحال آپ کے چہروں کو پڑھنا تو مجھے آ گیا. میں جو ہی آیت پڑھ رہا تھا اور جیسے ہی لفظ سکینہ پر پہنچا ہوں تو کچھ چہرے ان سے محسوس ہوا کہ شاید متوجہ ہو رہے ہیں کہ میں جس سبجیکٹ پہ بات کرنے جا رہا ہوں. کمیل میاں نے مجلس برپا کی. تقریباً یہ ان ایام میں شہزادی جناب سکینہ کے مصائب تو پڑھے جاتے ہیں. اس سے پہلے والی مجلس میں مولا عباس کے پڑھے گئے اور مسلسل مولا سجاد کا ذکر ہو رہا تھا اور ان کے فضائل، ان کے خطبات. اب جب جناب سکینہ کا ہے تو میں نے سوچا کہ بیٹی کی بات کی جائے، اور پھر بیٹی کی جب بات کی جائے تو کیوں نہ قرآن سے لفظ سکینہ پر گفتگو، سکینہ پر گفتگو. تو آج کی مجلس میں فضائل میں بھی سکینہ اور مصائب میں بھی سکینہ. بات پہنچ گئی نا اب تک؟ فضائل میں بھی سکینہ اور مصائب میں بھی سکینہ. ایک جملہ میں آپ سے کہوں، سکینہ کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو صرف تصور میں مصائب آتے ہیں. ایسے ہی زندگی تک پہنچیں گے ہم اور قرآن کی آیتوں سے بات کریں گے.
سکینہ کی جب بھی بات کی جاتی ہے نا تو تصور میں یہی آتا ہے کہ مصائب. اب جملہ کہہ رہا ہوں، یہی سکینہ کے فضائل ہیں. اگر جملہ میں پہنچا سکا، سکینہ کے مصائب یہی فضائل ہیں کہ سکینہ نے 4 سال کی عمر میں جن مصیبتوں کا سامنا کیا ہے نا، کسی جوانی میں کوئی شخص نہیں کر سکتا ہے. یہ فضائل سکینہ، اتنی اسٹرانگ، اتنی مضبوط. یہ اسٹرینتھ کہاں سے ہے؟ اس سورس کو بھی تو دیکھیں ہم. اس لیے کہ پیچھے کچھ سلسلہ ایک ذات نہیں ہے. پھوپھی ہے جناب زینب، اور جناب زینب بھی کس طرح کی، دیکھیں یزید کے دربار میں جب لائی گئی، وہ پورا خطبہ نہیں، خطبے کا صرف ایک جملہ. جمیل کا مطلب جانتے ہیں نا؟ بیوٹیفل. جب کوئی بہت اچھی اسپیچ ہو جائے تو آپ کہیں گے بیوٹیفل. بہت اچھی گاڑی ہوئی، بیوٹیفل. بہت اچھا گھر ہوا، بیوٹیفل. کوئی اچھا پرفارمنس ہو گیا، بیوٹیفل. ایسا ہی ہے نا. تو پتا چلا ہر جگہ جہاں نعمت ہوتی وہاں پر لوگ بیوٹیفل کہتے ہیں. لیکن سکینہ کی پھوپھی نے یزید کے دربار میں جب حسین پر، حسین کے خانوادے پر ڈھائی جانے والی مصیبتوں کا تذکرہ کیا گیا نا، تو ایک جملہ یہ کہا، ما رأیت الا جمیلا. ہم نے مصیبتوں کو صرف حسن پایا ہے، صرف بیوٹی پایا ہے. آپ نے غور کیا؟ بیوٹی بیان کرتی، کہتی کہ دیکھو ان مصیبتوں میں بیوٹی ہے. اب جب میں نے ایک بات کہی تو جملہ اور سنو. ایک چیز ہوتی نعمت، فیور، باؤنٹی، اور ایک چیز ہوتی مصیبت، ہارڈ شپ، سختی، ڈیفیکلٹی. مصیبت جب بھی ہوگی تو انسان کسی بھی اگر نقطے کلائمیکس پہ پہنچ جائے گا نا تو صبر کرے گا بس. اور نعمت پر اگر توفیق مل بھی گئی تو کیا کرے گا؟ شکر کرے گا. لیکن عجیب یہ گھرانہ ہے اہل بیت کا، سب سے الگ ہے، ڈیفرنٹ ہے، جہاں مصیبت کے اوپر شکر ادا کیا جاتا ہے. سمجھو نا، مصیبت پر شکر ادا کیا جاتا ہے. مصیبت پر شکر ادا کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ دنیا مصیبت کو مصیبت سمجھتی ہے، اہل بیت رضاً بقضاء و تسلیما لامرہ کی منزل میں پہنچ کے مصیبت کو بھی نعمت سمجھنے لگتے ہیں. مصیبت کو بھی نعمت سمجھنے لگتے ہیں، لہذا شکر ادا کرتے ہیں. بات پہنچ گئی نا آپ تک؟ تو اب جب یہاں سے بات پہنچی یہاں تک، تو سکینہ جن کے مسائل فضائل ہیں، دیکھیں یہ تمام کے تمام رسول اللہ، مولا کائنات، بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین، یہ سب ہے معفو. جناب خدیجہ کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو رسول کی بیوی ہیں، ام المومنین ہیں، مومنات ہیں، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. خدیجہ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. 4 بڑی عورتوں میں نہیں، ان کے لیے لفظ معصومہ نہیں ہے نا. توجہ نا، لفظ معصومہ نہیں ہے. لیکن ایک جملہ تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں، معصومہ نہیں ہے لیکن یہ وہ شخصیت ہے کہ جس پہ معصومین نے فخر کیا ہے. معصومہ نہیں ہے لیکن جس پر نکلنے لگتی ہے میری رانی خدیجہ، حضرت امام سجاد، تو پتہ چلا جن پر معصومین فخر کریں وہ خدیجہ ہے. تو خدیجہ سے سکینہ تک. تو اب یہ بیٹیوں کی بات ہو رہی تھی. قرآن مجید کی آیت جو پڑھی میں نے اس کا ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں، ترجمہ کر دیتے ہیں، بات آسان ہو جائے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سورہ فتح کی آیت ہے، آیت کا نمبر 4 ہے. هو الذی انزل السکینہ، وہ اللہ ہے. یہ ہوا کا پاور جانتے ہو؟ قل هو اللہ. شاباش، سلامت رہے ہمارے بچے. تو کہہ دو اللہ ایک ہے. ہوا دیکھا آپ نے؟ پرسوں نماز جمعہ پڑھی آپ نے؟ ہم لوگ جمعے کو ہی پڑھتے ہیں.
सलवात पढ़ेगा बाबा से बोला। तारीख में ऐसा भी मिलेगा जहाँ 2 की 4 पढ़ा दी गई, उसके बाद कहा आज तो आपने 4 पढ़ा दी, कम पढ़ेगा तो आपने। इसी तरीके से आपको ये भी मिलेगा बुद्ध, इस बुद्ध पर 4 मिसरे सुनने, क्योंकि मैसमियाँ भी मौजूद हैं, तो एक तो शायर मौजूद है, बाकी आपकी तो दिलचस्पी वैसे भी शायरी की है। सलवात पढ़ेंगे बाबा से बोला। सबसे बड़ी चीज है कि मेरे मोहतरम जब कलाम पढ़ रहे थे तो उर्दू में लिखा हुआ पढ़ रहे थे। अच्छा, कमाल ही तो है, जिनकी मादरी जबान नहीं वो उर्दू में लिखा हुआ कलाम पढ़ रहे हैं। लखनऊ में हमारे हिंदी में लिखा पढ़ा जा रहा है। तो खुदा आप सबकी तौफीकात में इजाफा करे। और मैं अपने अइज़ा से जो यूपी के, उनसे कई मरतबा फख्र में कहा करता कि हम बॉम्बे में पैदा हुए, पले बड़े वहाँ कि उर्दू मीडियम में पढ़ा, वरना हम भी हिंदी मीडियम में पढ़ते, और अगर कहीं क्लास में चले जाते ना तो इंग्लिश क्लास में चले जाते, इंग्लिश मीडियम में हो जाते। सलवात पढ़िएगा बाबा से बुलंद। कभी आइटम भी बन जाता है तो, और कभी एटम भी बन जाता है, तो क्या कि छा जाती शरीयत के गुलामों पे खिजाएं, सहरा में अगर सिफ्ते नबी खून न बोता। खून बोना, बहाना नहीं, खून बोना समझिए ना, दरख्त के लिए बीज लगाते। सहरा में अगर सिफ्ते नबी खून न बोता, अल्लाह रे अजमत कुर्बानी शब्बीर। अब जुमा किसी मुल्क में खुद को नहीं होता। एक बुलंद सलवात पढ़ें। अच्छा, फरिश्ते आते हैं लेकिन वो अपनी जगह लेते हैं, इंसानों की जगह नहीं लेते। आप अपनी जगह ले लें, पीछे जगह नहीं रहेगी। सलवात पढ़ेगा बाबा से बुलंद। एक बार इससे बेहतर और बुलंद तर सलवात पढ़ें। जगह बन गई इंशाल्लाह, बाकी बाद वालों के लिए भी, पीछे वालों के लिए भी मसला हल हो गया। अब कम से कम अगर आप पीछे तो वो शिकायत करते कि हमको इन्होंने बाहर खड़ा करवा दिया। एक मतलब इससे बेहतर बुलंद तर सलवात पढ़ें आप। अब जुमा किसी मुल्क में बुद्ध को नहीं होता। यहाँ से बात आगे बढ़ी तो अर्ज कर रहा था, जाहिलों के दरमियान भेजा, इसीलिए भेजा यतलू अलैहिम आयाती, कुरान की आयतों की तिलावत करे, तज़किया नफ्स करे, किताब और हिकमत की तालीम दे, जबकि इससे पहले वो गुमराह थे। तो बात ये है कि वहां पे भी लफ्ज़ हुआ का पावर देखा। अब यहां सुकून, वहां नबुवत की बात की तो हुआ, यहां सुकून की बात की तो हुआ। बात पहुंच गई ना। इसलिए कि चीज समझ में आई कि जब हिदायत की बात होती है तो खुदा अपने लिए लफ्ज़ हुआ से बात करता है। जब एक मर्तबा गुमराही से निकालने की बात होती है तो वही हुआ से बात करता है। जब रसूल का तारुफ करवाता है तो हुआ के जरिए से करवा रहा होता है। जब तज़किया नफ्स की बात होती है तो हुआ के जरिए से होती है। जब इल्म और हिकमत की बात होती है तो हुआ के जरिए से होती है। और जब सकीना और सुकून की बात होती है तो हुआ के जरिए से होती है। एक बुलंद तरीन सलवात पड़ेगा बाबा। मजलिस जनाबे सकीना से डेडिकेट है। तो सुकून के लिए लफ्ज़ सकीना आया। कहां अल्लाह ने नाजिल किया? भेजा नहीं, क्या हुआ? नाजिल किया। कुरान क्या है? कुरान अल्लाह ने नाजिल किया। एक बात समझ में आई आपकी? अल्लाह अपनी किताब को भेजता है तो उसको भी कहता है नाजिल किया, और उसके बाद जब सुकून को भी भेजता है तो नाजिल किया। भाई जुमला सुनो, जब सुकून नाजिल किया तो जब गारे सौर में है तो एक मर्तबा एक शख्स है रोने लगता है तो रसूल कहते हैं इन्नल्लाह माना। भाई एक मर्तबा कुरान कहता है कि हमने सकीना नाजिल किया, वहां माना था लेकिन सकीना अलैहि नबी पर नाजिल किया, दोनों पर नहीं नाजिल किया। तो एक जुमला समझ में आया। अगर साथ रहने की बुनियाद पर सारे मामले हल हो जाते तो गार में ये मसला हल हो जाता कि वहां भी सुकून नाजिल होता, यहाँ पे भी सुकून नाजिल होता। पर जिस सीने पर कुरान नाजिल किया गया था उसी सीने पर सुकून नाजिल किया गया। मिल के बुलंद तरीन सलवात पढ़ेंगे बाबा।
تو ہوا الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں پر. اچھا رسول کا سینہ بھی کیسا سینہ آپ دیکھیں، یا تو قرآن کے لیے رحل بن جاتا ہے کہ قرآن نازل کیا جاتا ہے، یا سکون نازل کیا جاتا ہے، اور رسول کا جو چاہنے والا ہو اور ان پر ایمان رکھتا ہو، قرآن کہتا ہے اس کے دل پر بھی سکون نازل کرتے ہیں. اب جب یہ دل پر بھی سکون نازل کرتے ہیں، مجھے سکون پر بہت لمبی گفتگو نہ کر کے بیٹیوں تک پہنچنا نا عزیزوں، جو رسول کے سینے پر لیٹتا تھا آرام کرتا تھا، جو رسول کی آغوش میں رہتا تھا نا، جسے رسول زبان چساتے تھے نا، رسول جس کے لیے جو ہے نا ناخا بنے تھے نا، وہ کہ جو آ گیا اور رسول خطبہ دے رہے ہیں تو رسول ایک مرتبہ جیسی ابا میں پاؤں آ گیا تو ایک مرتبہ خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں. کون؟ وہ کہ جب رسول سجدے میں ہے، رسول کی خوش پہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد حکم ہو جاتا ہے کہ سجدے کو طول دے دیا جائے. تو عزیزو، جو رسول کے لیے وجہ سکون تھا، اسے خدا نے کچھ بیٹے بھی دیے، کچھ بیٹیاں بھی دی، لیکن بیٹوں اور بیٹیوں میں یا علی نام رکھا یا فاطمہ رکھا، لیکن ایک بیٹی ایسی آ گئی کہ جس کو حسین نے نام ہی سکینہ دے دیا. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے. سے بہتر و بلند تر صلوات پڑھیے گا. مولا سلامت رکھیں، خوش ہیں ماشاءاللہ، خدا توفیقات میں اضافہ کرے. تو سکینہ حسین کے سینے پر نازل ہونے والی، حسین کے سینے پر سونے والی، کیونکہ ایام جناب سکینہ سے منسوب ہے. تو 4 مصرے تبرک کے طور پہ ایثار ثواب کے عنوان سے بھی ایلیا کی والدہ کے یہاں پر جو انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے یوم سکینہ کے موقع پر کہے تھے. اس وقت یاد آگئے وہ کہتا ہوا چلو، وہ مصرع تھا اسی مصرے کے اوپر کہ سکینہ محسن دین نبی ہے. سکینہ محسن دین نبی ہے. بھائی اس مصرے کو سمجھا دوں آپ کو. اس گھر سے تعلق رکھتی جس میں سب محسن ہیں. نہیں توجہ، اس گھر سے تعلق رکھتی جس گھر میں سب محسن ہیں. عزیزو، رسول محسن انسانیت، توجہ ہے نا، رسول محسن انسانیت، علی محسن عالم، فاطمہ محسن عالم نسواں، ابو طالب محسن رسالت. جو محسن انسانیت ہے اس کا محسن ابو طالب، اور محسنہ کون ہے؟ خدیجہ الکبریٰ ہے نا. اللہ اکبر، یہ دونوں محسن ہیں. اور پھر اس کے بعد اس گھر میں سکینہ محسن دین نبی ہے. یہ آغوش ابن علی میں پلی ہے، یہ آغوش ابن علی میں پلی ہے. بہار خلد میں ڈھونڈو نہ اس کو، یہ گلزار فاطمہ کی کلی ہے. یہ گلزار فاطمہ کی کلی ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں بآواز. زندہ باد، مرد آباد، یا علی یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. دیکھو، یہ اطمینان کی بات ہو جاتی بزرگوں کے لیے جب بچے ہمارے اس طرح سے آگے بڑھ چکے ہوں اور اسی طرح سے تربیت کرنی، اسی طرح سے. اور ذکر بھی تو ایک بیٹی کا ہو رہا ہے نا. اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ حسین کی بیٹی کا ذکر ہو تو حسینی بیٹے کیوں کر نہ بولیں نا، حسینی بیٹے کیوں کر نہ بولیں. یقیناً ان کے لیے خوشی اور سکون کا باعث ہے. ایک بات اور، سکینہ اردو میں لکھنے کے اعتبار سے جب بھی نام سکینہ لکھا گیا چھوٹی سی ایک مشق کی تصویر بن گئی. چھوٹی سی ایک مشق کی تصویر بن گئی. اللہ اکبر. تو جناب سکینہ، تو کہا ہم نے مومنین کے سینے پر سکینہ نازل کیا. میں نے دیکھا حسین کے گھر میں سکینہ ہے. اچھا، ایک چیز اور، لفظ سکینہ اور اطمینان قلب. جو لوگ اینزائٹی کا شکار ہیں، جن لوگوں کا کسی کام میں دل نہیں لگتا ہے،
جن کو بہت زیادہ پریشانیاں گھیرے ہوئے، جن کو ڈپریشن کے نتیجے میں ایول تھاٹ آتی ہے نا، اس آیت کو یاد کر لیں اور اسے پڑھیں. اب اتنا کہہ دیا، اب سن لو آیت کیا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے. تو آپ دیکھیں، ایک سکینت القلوب ہے، ایک اطمینان قلوب ہے. بھائی جملہ مجھے کہنے دیں، جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، ذکر خدا اطمینان قلب کا سبب ہے، سکینہ اطمینان قلب حسین ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے بابا. عزیزان گرامی، بیٹیاں اس گھرانے، بیٹیوں کی بڑی عظمت بتائی قرآن نے. رسول اللہ کے اعلان نبوت کے بعد تک لوگ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے. عجیب معاشرہ تھا، عجیب سوسائٹی تھی. دفن کرنے کا مطلب سمجھے، جب رائٹس کی بات ہوتی ہے نا، تو دفن کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا رائٹ نہیں ہے. پہلا مسئلہ یہ کہ اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں، دفن کر دیا. قرآن مجید سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت کا نمبر 58، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، جب ان لوگوں کو بتایا جاتا تھا نا عربوں کو کہ تمہارے بیٹی پیدا ہوئی نا، تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. لیکن اس خبر کے لیے قرآن مجید میں لفظ کیا استعمال کیا جانتے ہو؟ اذا بشرا، اخبرا نہیں کہا. بشرا کسے کہتے ہیں؟ بشارت کہتے ہیں. تو آج تک جو بیٹیوں کو اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں، سخت سمجھتے ہیں، چیلنج سمجھتے ہیں، سن لیں قرآن مجید میں جس خدا نے نبی کو بشیر و نذیر کہا ہے، وہ خدا کہہ رہا ہے کہ اے بشیر نبی سنو، بیٹیوں کو امت کے ہر امتی کے لیے بشارت کا سبب قرار دیا. بشرا دو، اللہ اکبر، بشرا کہا گیا. خیر، وہ دفن کر دیتے تھے اپنی بیٹیوں کو. اسلام نے کہا کہ نہیں، ان کو زندگی دی جائے. زندگی کس طرح سے دی جائے؟ سلامت رہیں، خوش رہیں. اب دیکھیں بیٹی کو کس طرح سے عزت دی جائے، زندگی دی جائے. زندگی دینے کے لیے سبب یہ قرار دیا کہ بیٹی کو رحمت قرار دے. اچھا رحمت قرار دے تو سنو، رسول آنے کے وقت بتا دیا بشرا، رسول کو کہا بشیر. اب جب آ گئی تو کہا رحمت. ہے میرے ساتھ میں نہیں؟ آ گئی تو کہا رحمت. اچھا رحمت کہا کس کے ذریعے سے کہلوایا؟ جو رحمت للعالمین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا تھا. اس نے کہا مسلمانوں، اب بیٹیاں تمہارے گھر میں جب آئیں گی تو یہ رحمت ہوگی. اب یہیں پر آگے بڑھ کے کہیں جناب سیدہ سے پہلے رسول کے 2 بیٹے تھے، دونوں کی وفات ہوگی. کافروں نے بڑا جشن منایا. جملہ کہیں تو سے رسول کے جب 2 بیٹوں کی وفات ہوئی ہے، نارمل ڈیتھ، تو مکے میں کافروں نے سیلیبریٹ کیا. قرآن نے اور تاریخ نے اور تفسیر نے یہ بتایا. تو بات سمجھ میں آئی کہ رسول کے بیٹے کی موت کے اوپر جو جشن منائے وہ مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان نہیں ہوتا. اللہ اکبر. یہ بات شاید مجھے پنچن سینٹر میں پڑھتا تو شاید اوپر چلی جاتی، یہاں سر کے اوپر چلی گئی. سلوات پڑھے گا بآواز آپ اندازہ لگائیں نا کیا ہے. اس لیے بیٹی رحمت. وہاں رسول کے بیٹوں کی موت پر کافروں نے جشن منایا. تو اب اگر عاشورہ کے موقع پر کوئی مولوی کہے کہ اپنی بیٹی کا ہم نکاح کریں گے، بیٹے کا نکاح کریں گے، جشن منائیں گے، تو پتا چلا اس نے زبان سے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، لیکن اس کی رگوں میں ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان کا خون دوڑ رہا ہے. دشمنان اہل بیت لعنت بے شمار. ایک بلند ترین صلوات پڑھے گا بابا. بشرا. اب جب آ گئی تو رحمت ہو گئی. تو جناب سیدہ کہ 2 بھائیوں کو وفات ہو گئی، مکے میں سیلیبریشن ہو رہا ہے.
ایک مرتبہ جو رسول کو خبر دی جا رہی ہے سورہ کوثر کے ذریعے سے، کوثر دیا آپ کو، ابھی بھی ہوتا کچھ گھروں میں، اب آہستہ سے کم ہو رہا معاملہ، لیکن ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ اچھا عجیب چیز ہے، ایک جملہ ابھی ذہن میں آ گیا، جو اپنا بیٹا جوان ہو جائے اس جوان بیٹے کے لیے بیٹی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے سے گھر سے لے کے آتے ہیں، خدا جب اپنے گھر میں دیتا تو قبول نہیں کرتے، جب خدا اپنے گھر میں دے رہا تو قبول نہیں کر رہا، دوسرے کے گھر سے لے کر آ رہا۔ عزیزان گرامی، ہندوستان کے اندر ایک اسٹیٹ ہے، تارنیل کو اس کا مینی کہا جاتا ہے، نہیں پنجاب، وہاں ہندوستان میں ایک بیلنس ختم ہوا ہے وہاں پر اس اسٹیٹ کا، لڑکوں کی جوانوں کی شادیوں کے مسائل ہو گئے، کیوں؟ خیر ہندوستان میں پابندی لگی، سختیاں ہو گئی، فائنس لگ گئے، اور ڈاکٹرز کے رجسٹریشن بھی کینسل ہونے لگے۔ اللہ نے ایک بیلنس رکھا ہے لڑکے لڑکی کا، پہلے سے وہ معلوم کر لیتے تھے ٹیسٹ کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد جو گناہ کرتے تھے تو ایک جملہ کہیں، انسان بدلا نہیں ہے، کل اسے خبر نہیں ہوتی تھی تو آنے کے بعد دفن کرتا تھا، آج خبر ہو جاتی ہے تو ماں کے شکم میں اسے موت دے دیتا ہے۔ بات پہنچی نا؟ اس کا مطلب ہے کہ ابھی انسان اسی پرانے زمانے میں، کہتے ہیں اسٹون ایج کہتے ہیں نا اسے، اگر سویلائزیشن کی طرف نہ آئے، لوگوں کے حقوق کو نہ ادا کرے تو یہ شخص اسٹون ایج میں نہیں ہے، اس کے اوپر پتھر برسنے چاہیے۔ اللہ اکبر، بات آگے بڑھی تو رسول نے جب خوشی کا اظہار کیا اور وہاں لوگ غم کا اظہار کر رہے ہیں، رحمت للعالمین کو بیٹی دی، رحمت قرار دیا، بشارت بھی ہو گئی اور رحمت بھی ہو گئی۔ اب تیزی سے بس 2 حدیث بیان کرتا ہوں اور 2-3 میسیجز اور زحمت تمام کرتا ہوں۔ رسول کی حدیث ہے کہ جس گھر میں بیٹی ہے، جس گھر میں بیٹی ہے، اللہ کے فرشتے اس گھر میں روزانہ 1-2 رحمت نہیں لے کے آتے، 12 رحمت لے کے آتے۔ توجہ آپ کی کتنی رحمت؟ 12 رحمت۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ 12 رحمت، پھر میں نے غور کیا، یہ حدیث میں نے ہمیشہ پڑھی لیکن آج اس کو جو ڈسکرائب کرتے 12 رحمت لے کے آتے، پھر میری سمجھ میں آیا، اسی لیے کیونکہ 12 رحمتوں سے تعلق فاطمہ کا ہے، 11 کی ماں ہے، 1 کی زوجہ ہے۔ صلوات پڑھے گا بابا، 11 کی ماں ہے، 1 کی زوجہ ہے، ہم فاطمہ تو وہ ابوہا و بالہا بنوا۔ جب میں نے کہہ دیا تو ایک جملہ سنتے ہوئے چلو، یا علی یا علی، تو ایک جملہ سنتے ہوئے چلو، ہم فاطمہ تو وہ ابوہا و بالہا بنوا۔ چادر جو تھی، آیت تطہیر جو نازل ہوئی، جو شہزادی کی چادر تھی، اس میں کتنے لوگ تھے؟ جبریل آیت لے کے آئے نا، تو جبریل کے آنے سے پہلے کتنے؟ 5۔ فاطمہ کے بابا کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے، شاباش۔ ان کے شوہر، ان کے ہسبینڈ ہیں 3 ہو گئے۔ وہ بنو ہے، امام حسن امام حسین ہے تو 5 ہونا چاہیے نا، 5 ہے وہاں پر، لیکن بنو کہا ہے، ابنے نہیں کہا ہے، تسنیہ نہیں ہے، ڈیول پلورل نہیں کہا گیا۔ بنو جو ہے جانتے ہو عربک میں 2 ہوتا ہے تو تسنیہ ہوتا ہے، 3 ہو تو اس سے اوپر جمع ہوتا ہے۔ جمع کی بھی 2 قسمیں ہیں، جمع کی 2 قسمیں، جمع قلت ہوتی ہے، کثرت ہوتی ہے۔ جمع قلت کہتے ہیں یعنی چھوٹی والی جمع جو اسٹارٹ 3 پہ ہوتی ہے، اینڈ 10 پہ ہوتی ہے، 3 سے اسٹارٹ ہوتی ہے، 10 پہ تمام ہوتی ہے، اور جو جمع کثرت ہوتی ہے وہ 11 سے شروع ہوتی ہے۔ بنو جو صیغہ جمع کا ہے وہ جمع کثرت کا ہے، ظاہری طور پہ حسن حسین ہے، لیکن آیت تطہیر اعلان کری فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے 11 بیٹے ہیں۔ صلوات پڑھے گا بابا۔ تو ہم فاطمہ تو وہ ابوہا و بعلہا و بنو، اللہ اکبر۔ تو جناب سیدہ رحمت بن کے، تو پہلا رائٹ لوگ یہ دے۔ اب رحمت زندگی کا، زندگی کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ
اسلام کی امیج بگاڑی جا رہی ہے. جب اسکول پہ کالج پہ حملے کیے جاتے ہیں, جب لڑکیوں کی ایجوکیشن کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے, اس لیے کیونکہ علی و فاطمہ سے دین کو نہیں لیا نا, ورنہ علی کی زوجہ فاطمہ محدثہ ہے. اس گھر میں زینب جو ہے نا عالمہ غیر معلمہ ہے. اس گھر میں جناب معصوم قم کون ہے؟ کہ معصوم قم ہے کہ 7ویں امام سے سوال کا جواب نہیں ملا, امام نہیں ہے, تو آنے والے نے آپ سے جواب لیا. آپ نے کہا اس کے سوال بھیج دو کنیز سے, لکھ کے جواب دے دیا. 7ویں امام نے راستے میں دیکھا کہ فداہا ابوہا فداہا ابوہا فداہا ابوہا, اس بیٹی پہ باپ قربان ہے, اس بیٹی پہ باپ قربان ہے, اس بیٹی پہ باپ قربان ہے. اللہ اکبر, امام بیٹی پہ قربان ہے. کہا کیوں؟ کہ اگر یہ سوال مجھ سے بھی کیا جاتا تو میں بھی یہی جواب دیتا. تو دیکھا آپ نے اس گھر کی رحمت کو دیکھا. اللہ اکبر, جزاک اللہ خیر الجزا. میراث بہت تیزی سے بہت سی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے عورتیں تو خود میراث بن جاتی تھی. عرب معاشرہ ایسا تھا, عورتیں میراث بن جاتی تھیں. اچھا, اب یہ ویسٹرن کنٹریز میں آج بھی باتیں تو کی جاتی ہیں, کہتی ہیں یار اسلام جو عورت کو آپریس کرتا ہے, یہ تو غلط ہے. اچھا, وہ غلط کہے کہ جو دے رہا ہو ڈبل, جو ڈبل دے رہا وہ کہے غلط, جو ہاف بھی نہیں دے رہا اس سے کم دے رہا وہ کہے گا غلط. اچھا, ہمارا حافظہ ساتھ دے, میموری ساتھ دے. ہم نے اپنے مومنین میں بھی بہت سے لوگوں سے یہ سوال سنا, مولانا یہ انصاف نہیں ہے, لڑکی کو آدھا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد 2 سال کے بعد کہتے ہیں بہن کی تو شادی میں باپ نے دے دیا, ابھی بھی دوں. میں نے کہا میاں تم نے پہلے تو یہ سوال کیا تھا, آج یہ سوال کر رہا ہو. یار کہاں سے مولانا کو یاد رہتا ہے. سلمان پڑھے گا بابا سے بولن اس کے بعد ہم نے جملہ کہا, اور جو جملہ یہاں پہ کہتے چلیں وہ یہ کہا نہیں اس کی ایجوکیشن پہ خرچ کیا. ہم نے کہا آپ انگوٹھا لگاتے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں آپ کو بھی تو آپ کے باپ نے پڑھایا. بیٹی کی تعلیم پہ جو خرچ ہوا وہ میراث میں سے دیا جائے گا, آپ کو کیا خیرات میں سے دیا جائے گا؟ اللہ اکبر. اس کی شادی میں خرچ ہوا, تو آپ کی شادی کیا مطلب, یعنی کہ عبدالستار عیدی کیوں ہوئی؟ اللہ اکبر, آپ کی شادی میں بھی خرچ ہوا تو بیٹیوں کا. لیکن سوال جو 6 امام سے بھی کیا گیا, 5ویں امام سے بھی, ارے رسول مولا کائنات سے بھی, کہ آخر لڑکیوں کے لیے آدھا کیوں رکھا گیا, لڑکے کے لیے ڈبل کیوں؟ بڑی تیزی سے اس بات پہ ختم کرتے ہیں. امام نے فرمایا لڑکے کے اوپر چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ شوہر ہو, اس کے اوپر نان و نفقہ واجب ہے, گھر کے ایکسپنسز واجب ہے. کام نہیں کرتا تو اپنی پراپرٹی بیچے گا, گھر چلائے گا, اور یہ کام کرتی ہے اس کے بعد بھی اس کے پیسے سے گھر نہیں چلے گا. تو کہا یہ ہے کہ اور پھر اس کے بعد اس کی پراپرٹی محفوظ رہے گی, اس کی محفوظ نہیں رہے گی, ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو کہا دیکھو تم پر نان و نفقہ رکھا گیا. اب جو نان و نفقے کی ذمہ داری رکھی گئی, توجہ نا, جب نان و نفقے کی ذمہ داری رکھی گئی تو اب جب ادھر سے ذمہ داری دی, توجہ رہے, اسلام نے بڑا بیلنس رکھا ہے. جب ذمہ داری رکھتا ہے تو حق بھی دیتا ہے, کہ تو نے ذمہ داری لی ہے, اس ذمہ داری کے سامنے تجھے یہ حق ادا کیا ہے. صلوات پڑھے گا بابا سے بلند, اس کی وجہ سے دیا گیا کہ تم کو ذمہ داری دی گئی ہے, اس ذمہ داری کی وجہ سے یہ حق تمہیں آدھا وہاں سے دیا گیا. ہاں عزیزو, حقوق کی ادائیگی بہت ضروری ہے. جب تک اپنی بہنوں کا, اپنی بیٹیوں کا حق نہیں ادا کر سکیں وہ ادا کریں, ورنہ پھر اس کے بعد مجلس جناب سکینہ کی تو ہوتی رہے گی. پھر اس کے بعد آپ جو شام جا کے جناب زینب جناب سکینہ کی زیارت کر کے آئیں گے. جملہ سخت ہوگا, سن لیجیے. جو اپنی بہن کا اور اپنی بیٹی کا پیسہ روکے گا میراث کا, اور اس کے بعد زیارت جناب زینب و جناب سکینہ کے لیے جائے گا, یقین مانیے یہ بیویاں زیارت قبول نہیں کریں گی. کہیں گی تیری گردن پہ تیری بہن کا حق ہے اور تو حسین کی بہن کی زیارت کے لیے آئے. تیری گردن پہ تیری بیٹی کا حق ہے تو حسین کی بیٹی کی زیارت کے لیے آیا. ہاں جی,
حسین کی بیٹی سکینہ. امام حسین فرماتے ہیں کہ 2 گھر میں میرا دل لگتا ہے, حسین کو سکون ملتا ہے. کون سے وہ 2 گھر ہیں؟ اب حدیث کے اصل فقرے کی طرف آؤں, جہاں مولا فرماتے ہیں اس گھر میں لگتا ہے جس میں سکینہ اور رباب ہو. تو اگر سکینہ اور کا دل لگتا ہے تو یقیناً اس گھر میں حسین کا دل لگتا ہوگا کہ جس گھر میں رباب کے مصائب پڑے جائیں, سکینہ کی مصیبت پڑی جائے, سکینہ کا ذکر اللہ پر سکینہ کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کیا سنتے ہیں؟ تماچے کی آواز آتی ہے. کبھی شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیمے سے نکلتی ہے اور سامنے سے آ کے ہمیں بھی مسلم پوچھتا ہے ارے کہاں آگ بجھانا چاہتا ہے. بی بی کہتی رک جا, ارے ہمارے رسول ہے, قریب نہ آنا. ارے سمجھ گیا کہ یہ دختر حسین ہے. کہا میرا کوئی غلط ارادہ نہیں, آگ بجھانا چاہتا ہوں. بی بی کہا اتنا کر دے, مجھے ذرا نجف کا راستہ بتا دے. اے عزیزو, ارے جب بھی کوئی مصیبت ہوتی ہے تو ہم میں سے ہر ایک کہتا یا علی مدد. ہاں اے عزیزو, یقیناً حسین نے کتنی بار یا علی مدد کا. ارے جب قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کیے کہا یا علی مدد. ارے جب اکبر کے سینے سے پرچی کا پھل نکالا یا علی مدد. ارے ہاں, ارے جب عباس کے کٹے شانے اٹھائے یا علی مدد کا. ارے جب اصغر کی قبر کھول رہے تھے تو حسین نے کہا یا علی مدد. ارے شام غریبہ میں ارے زینب نے سید سجاد سے مسئلہ پوچھا کہ جان کا بچانا واجب ہے یا علی مدد. ارے جب آپ نے کہہ دیا کہ بیویوں سے کہہ دیں نکل جائیں, خیموں سے نکل گئی. ہاں جلتے خیمے سے بیمار بھتیجے کو لے کے زینب نکلی یا علی مدد. سکینہ نے کہا ارے مجھے ذرا نجف کا راستہ بتا دے. ارے کیا کرو گی بیوی؟ کہ نجف میں میرا دادا رہتا جو مشکل کشا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ستم رسیدہ سکینہ. ہاں عزیزو, اس بیچ کیا دیکھا زینب نے دیکھا کہ کچھ سوار چلے آ رہے ہیں, روشنی آ رہی ہے, آگے بڑھی, دیکھا زوجے ہو رہا ہے. زوجے زینب آگے بڑھی, ہر کا پرسہ دیا, بیٹے کا پرسہ دیا, اس نے بھی حسین کا پرسہ دیا. عزیز جملہ مجھے کہنے دو. حسین کی شہادت کے بعد شام کی رہائی تک زینب کو یہ پہلا اور آخری پرسہ تھا کہ ہر کی زوجہ نے دیا تھا. اس کو ایک مرتبہ بیدار کیا. زینب نے کہا بی بی اٹھو, پانی آ گیا ہے. ایک مرتبہ سکینہ نے آنکھ کھولی, ایک جملہ کا اے پھوپھی اماں کا چچا آ گئے, کا چچا تو نہیں آئے. ارے شان قلم ہو گئے, عباس مارے گئے. اے پھوپھی اماں, دوسرا سوال تھا کیا آپ نے پانی پی لیا؟ کنی بیوی پہلے تم پی لو, تم پیاسی ہو. عزیزان گرامی, جیسے ہی زینب سے یہ سکینہ سے زینب نے کہا, سکینہ نے پانی لے تو لیا لیکن کوزے میں پانی لیا. عزیزو چلی مقتل کی طرف جانے لگی. زینب نے پوچھا اے بی بی کہاں جا رہی؟ اے پھوپھی اماں, میں آپ سے چھوٹی ہوں, میرا اصغر جو مجھ سے زیادہ چھوٹا ہے ارے پیاسا ہے, اس کے لیے پانی لے جائے. زینب نے کہا اے بی بی اصغر کی پیاس اور بلا کے تیر سے بچ چکی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. پروردگار اس قریب سے عمل کو قبول فرما. پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کی دعاؤں کو قبول فرما. پروردگار ہماری نسلوں کے دین کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے دلوں میں ولایت کو راسخ و نافذ فرما. ہم سب کو جو زیارات نصیب فرما. علماء مراجدین کو لمبی عمر عطا فرما. آغا خامنی آغا سیستانی کو طول عمر عطا فرما. دونوں قبلوں کو آزاد فرما.
جنت البقیع جنت المعلیٰ کو آباد فرما. پروردگار ہمیں امام کے ظہور کے لائق بنا. اہم ترین دعا ہے, ہاتھوں کو بلند کر کے سب الہیان. پروردگار ہمیں امام کے ظہور کے لائق بنا, آنکھوں کو زیارت کے لائق بنا, ہاتھوں کو بیعت کے لائق بنا, نسلوں کو نصرت کے لائق بنا, قدموں کو آقا کی راہ پہ چلنے کے لائق بنا. آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمارا نام ان کے ناظرین میں رقم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتنا یہ کون ہے جو اپنے اموں کو ڈھونڈتی ہے؟ یہ کون ہے جو اپنے اموں کو ڈھونڈتی ہے؟ کرتا جلا ہوا ہے, کرتا جلا ہوا ہے, صحرا میں پھر رہی ہے. یہ کون ہے جو اپنے اموں کو ڈھونڈتی ہے؟ یہ کون ہے جو اپنے اموں کو ڈھونڈتی ہے؟ یہ کون ہے جو اپنے اموں کو ڈھونڈتی ہے؟ اڑتا جلا ہوا ہے, اڑتا جلا ہوا ہے, صحرا میں پھر رہی ہے. یہ کون ہے جو اپنے اموں کو ڈھونڈتی ہے؟ یہ کون ہے جو اپنے اموں کو ڈھونڈتی ہے؟ سمرے نہیں کے ہاتھوں آتی ہے جو تماچے, سمرے نہیں کے ہاتھوں آتی ہے جو تماچے. اموں کی ہے دلاری, اموں کی ہے دلاری, بابا کی لاڈلی ہے. یہ کون ہے جو اپنے اموں کو ڈھونڈتی ہے؟ یہ کون ہے جو اپنے اموں کو ڈھونڈتی ہے؟ کانوں کی بالیوں کا کیا غم کرے سکینہ, کانوں کی بالیوں کا کیا غم کرے سکینہ. کیا کم ہے یہ مصیبت, کیا کم ہے یہ مصیبت, چھن گئی ہے. یہ کون ہے جو اپنے اموں کو ڈھونڈتی ہے؟ یہ کون ہے جو اپنے اموں کو ڈھونڈتی ہے؟ وہ میرے پاس بہ گئی, وہ ایک لاش دے سہی, وہ میرے پاس بہ گئی, وہ ایک لاش دے سہی. اس لاش سے لپٹ گئے, اس لاش سے لپٹ گئے. یہ کون رو رہی ہے؟ یہ کون ہے جو اپنے اموں کو ڈھونڈتی ہے؟ یہ کون ہے جو اپنے اموں کو ڈھونڈتی ہے؟ کچھ لے گئے ہیں بچے, کچھ رن میں کھو گئے ہیں. کچھ لے گئے ہیں بچے, کچھ رن میں کھو گئے ہیں. اپنے جگر کو تھامے, اپنے جگر کو تھامے, ارمان تڑپ رہی ہے. یہ کون ہے جو اپنے اموں کو ڈھونڈتی ہے؟ یہ کون
جو اپنے ہموں کو ڈھونڈتی ہے تطہیر کے ہے وارثین قسمت یہ پڑے ہیں تطہیر کے ہے وارثین قسمت یہ پڑے ہیں لیکن کسی کے سر پر چادر نہیں رہی ہے یہ کون ہے جو اپنے ہموں کو ڈھونڈتی ہے یہ کون ہے جو اپنے ہموں کو ڈھونڈتی ہے غفلت سے کب اٹھو گے بیٹھ کب کہو گے غفلت سے کب اٹھو گے بیٹھ کب کہو گے ہر من کی ہے مصدق ہر من کی ہے مصدق آواز آ رہی ہے یہ کون ہے جو اپنے ہموں کو ڈھونڈتی ہے